نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، اتفاق و اتحاد والی، خوشی والی اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جادو کے حوالے سے بہت سارے احباب نے لکھا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو چکا ہے، کسی نے، ہمارے فلاں رشتہ دار نے کالا علم کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ ہم جو کام شروع کرتے ہیں وہ الٹ ہو جاتا ہے، جو کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں ناکامی ہو جاتی ہے، جو بزنس شروع کرتے ہیں، جو دکان کھولتے ہیں اس میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ بندش ہے، جادو ہے، ٹونا ہے۔ اس حوالے سے کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بتلائیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، یاد رکھیں، جتنا لوگوں نے واویلا اور شور مچائی ہوئی ہے، جادو 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 جادو، اتنا جادو ہوتا نہیں، اتنی بندش ہوتی نہیں جتنا واویلا اور شور ہوتی ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، 4-5 بھائی ہیں، سب نکمے اور نکھٹو ہیں، بالکل کام نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی کام کے لیے نکل بھی جائے نا، پیچھے سے ان کے والدین فون کرتے رہتے ہیں کہ بیمار تو نہیں ہو گئے ہو، کہ آپ کو گرمی تو نہیں لگتی۔ بس وہ جب والدین کی باتیں سنتے ہیں، وہ دوبارہ جو ہے نا 8-10 دنوں کے بعد بھاگ کر گھر آ جاتے ہیں، بالکل نکمے، پرلے درجے کے نکمے۔ اب ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ اب پتہ چلا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ میں نے کہا کہ جس بیوقوف انسان نے نا تمہارے اوپر اگر جادو کیا ہے نا، اس سے بڑا بیوقوف انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ اس نے آپ کا کیا لینا دینا۔ تم نہ کمے نہ کھٹو لوگ ہو، نہ کام کرتے ہو، نہ مزدوری کرتے ہو، آپ خود، آپ کے بچے، آپ کے والدین کے اوپر بوجھ بنے ہو۔ خالق، مالک اور رزاق ذات وہ اللہ کی، وہ تو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، لیکن اللہ کا کچھ خوف کرو۔ اتنا بھی جادو ٹونا سحر نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے شور مچائے ہوئے ہے۔ جو بھی نکما ہوتا ہے، نکھٹو ہوتا ہے، یا دکان، ان چیزوں میں جو ہے نا اس کو تجربہ نہیں ہوتا، اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی دکان اس سے چلی جاتی ہے، یا شادی اس کی ناکام ہو جاتی ہے، بس آسان بانے، بندش ہے، جادو ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، جادو ہے، جادو ہوتا ہے، جادو کیا جاتا ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں کے ذریعے جادو کروایا تھا، اور پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کے اثرات ہوئے تھے۔ جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو حقیقت کو چینج کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی چیز کی جو ماہیت ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس کو چینج کر دینا، یہ اس آسان الفاظ میں یہ جادو کی تعریف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 60 مقامات پر مختلف اعتبار سے جادو کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جو جادوگر تھے، انہوں نے وہ جو رسیاں تھیں، جو ان کے پاس جو چیزیں تھیں، وہ جب انہوں نے پھینکی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فلما القوا، جب انہوں نے وہ رسیاں اور جو چیزیں لائے تھے جادوگر وہ پھینکی، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی۔ اب لوگوں کو کیا نظر آنے لگے؟ وہ سانپ نظر آنے لگے جو حرکت کرنے تھے، حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، وہ بٹی ہوئی رسیاں تھیں، لیکن چونکہ جادو کے ذریعے اس کی حقیقت اور ماہیت کو چینج کر دیا تھا۔ تو ایک جادوگر بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اب کسی کی دکان پر اگر جادو ہوتا ہے، اس کے کیا کر دیتا ہے جادوگر؟ وہ ایسے کلام پڑھتا ہے، ایسے منتر پڑھتا ہے، اور کچھ شیطان جو اس کے تابع ہوتے ہیں، جنات جو اس کے تابع ہوتے ہیں، ان کی مدد سے وہ اس دکان کے اوپر اثرات ڈال دیتا ہے۔ اب جو بھی گاہک آتا ہے، آتے ہی اس کو وہ چیزیں پسند نہیں لگتی، اس کو اچھی نہیں لگتی،
وہ پرانی لگتی ہیں، وہ اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے چلا جاؤں آگے دوسری دکان سے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور جو دکان ہوتی ہے، جو دکاندار ہوتا ہے، اس کی وہ ماہیت کو چینج کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اب اگر کسی کی اولاد بند کرنی ہو، اس کے لیے جادوگر کیا کرتے ہیں، اگر وہ بے نمازی ہو اس پر فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ 5 وقتی نمازی عورت ہے، اس کی اولاد بند کرنی ہے، تو جادوگر جس کی ڈپٹی لگاتے ہیں، اس کو کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو، کسی بھی طریقے سے اس کے وہ جسم میں داخل ہو کر اندر جو بچہ ہوتی ہے، جو کھوک ہوتی ہے، وہاں وہ گرہ لگا دیتا ہے، چاہے بال کے ذریعے گرہ لگا دیتا ہے یا ویسے وہاں گرہ لگا دیتا ہے۔ جب گرہ لگتی ہے اس کے بعد اس عورت کی اولاد نہیں ہوتی، اسی کے نام بندش ہے۔ سحر امراض جو ہے، جادو کے ذریعے جو بیماریاں لگتی ہیں، وہ بھی ایسے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ شیطان اور جنات انسانوں کے جسم کے اندر ایسے ہی گردش کرتے ہیں جیسے خون گردش کرتا ہے۔ یہ انسانی جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک جادوگر اپنے عمل کے ذریعے ان کی ڈپٹیاں لگا دیتا ہے، وہ جا کر کسی خاص عضو کو متاثر کر دیتے ہیں، وہاں گرہ لگا دیتے ہیں، اس کو تلف کر دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یا اس کی جو قوت ہوتی ہے، دیکھنے کی قوت آنکھ ہے، سونگنے کی قوت ناک کی جو سونگنے کی قوت ہے، آنکھوں کی جو دیکھنے کی قوت ہے، کانوں کی جو سننے کی قوت ہے، ہاتھوں کی جو پکڑنے کی قوت ہے، ٹانگوں کی جو چلنے کی قوت ہے، گھٹنوں کی جو طاقت کی قوت ہے، وہ ان کو مفلوج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے سحر، یہ ہوتا ہے جادو۔ اب اس کا جادو کے حوالے سے آج کے بعد میری ہر دوسری تیسری ویڈیو آئے گی، جادو کے مکمل تفصیل اور ہر طرح کے جادو کا اللہ کے شکر سے شافی علاج اور اس کی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا۔ آپ وقتاً فوقتاً میری تمام ویڈیوز کو دیکھیں، سنیں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اب میں علاج بتا دیتا ہوں۔ ویسے جب آپ کا ہر کام الٹا ہوتا ہو، آپ کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہو، اور اس کے ساتھ آپ کو جو خواب آتے ہوں اس میں چپکلیاں، سانپ، نجاست، بالکل سیاہ بادل، بارشیں، کیچڑ یہ نظر آتے ہوں، سمجھ لیں کہ آپ پر ابھی جادو کیا گیا ہے، اس کے اثرات شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے فوراً آپ نے جو کام کرنا ہے، سب سے پہلے اگر اس طرح خواب دیکھیں ان کی قوت کو توڑ دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایسے بائیں طرف تھو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر کوئی صدقہ کریں، اور اس کا علاج جو ہے، آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس 101 مرتبہ ڈیلی پڑھنی ہے اور 5 دن تک پڑھنی ہے، اور سورہ تغابن 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ صرف 5 دن میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، جادو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ صبح اور شام 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس، یہ پڑھ کر آپ نے جسم پر دم کرنا ہے، پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ آپ کا بیڈ روم اور ساتھ والا جو کمرہ ہے ان میں ایک دن اذان پڑھنی ہے چاروں کونوں میں، اور ایک دن آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی قسم کا جادو، سحر، ٹونا، اثرات، شیطانی اثرات، جناتی اثرات آپ تک اور آپ کے گھر تک رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے آج کے بعد میری ہر دوسری یا تیسری ویڈیو جادو کی حقیقت کے بارے میں اور ہر طرح کے جادو کا انشاءاللہ شافی، مسنون اور قرآنی اور علاج بالقرآن ہوگا۔ اس کو سنیں، دیکھیں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔